فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسوؤں ہی سے بجھایا جا سکتا ہے، جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ایک طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر۔ اندازہ فرمائیں، اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، اس شان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر ان کی شان کے اظہار کے لیے منعقد ہو رہا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کا، حشر کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حدیث پاک اور ہے، حضور پر جب کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے ظاہری طور پر، تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار دیکھتے ہیں، فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ سید المعصومین پر آخر ان صورتوں کا اتنا اثر پڑا کہ حضور اپنے لیے فرما رہے ہیں اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی یہ بیان کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ ہمارے اندر ہمت تھی، حضور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ سوچو جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ قیامت پر کا ذکر سن کر اللہ رب العزت کے کلام میں فرمانے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی، جس کے صدقے میں اربوں خربوں انسان جس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن کے اشارے ابرو پر لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں دے دی گئی، جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا جن کے ساتھ وعدہ ہے، مقام محمود جن کو نصیب ہوگا، خدا کے عرش پر جس کو جلوس کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اللہ اکبر، جس کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء جمع ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور میری قوم کے جوانوں کا حال یہ، زنا کے اڈے آباد کرنے کے بعد، شراب کے اڈے آباد کرنے کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے کے بعد، سود کے دھندے کرنے کے بعد، ہر جرم و جرائم اور پاپ کرنے کے بعد، لوگ بڑے فخر سے کہتے ارے مولانا کیا ہوگا قیامت میں، اللہ تو رحیم و کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان صورتوں نے جس میں قیامت کا ذکر ہے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ہم بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے۔
ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم اتنی سستی جنت کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسے میں سبحان اللہ کہہ دو اور جنتی ہو جاؤ. کتنی سستی جنت بنا لی. ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ, ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ. جن کے چہرے کو دیکھ دکھا کر کے جنت بانٹتے ہو, ان کے جنت میں جانے کی بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. لوگوں نے جنت کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے. آؤ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے, آخر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ان صورتوں نے اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, کمزور کر دیا؟ تو شاید اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے, جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن لیتے, جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے, فرمایا زیادہ روتے اور کم ہنستے. اور یہاں تک فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے. زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات, حلال طور پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے اور جنگلوں بیابان میں تم بھٹکتے رہتے. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ جو حضور کو دکھایا وہ ہمیں نہیں دکھایا. جو